پھر اگلی حدیث جو کتاب میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتیں تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوا کرتی تھیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہاں اس حدیث سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ خواتین نماز باجماعت کے لیے آیا کرتی تھیں اور ان کا ڈریس کیا ہوتا تھا؟ لمبی لمبی چادریں جس میں وہ کورڈ ہوتی تھیں. اب حجاب کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. آپ یہ جو عبایا اسکارف پہنتے ہیں یہ بھی ایک حجاب کی شکل ہے، اور آپ نے ایرانی خواتین کو دیکھا ہوگا وہ لمبی لمبی چادریں پہنتی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حجاب کا یہی طریقہ تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ چادروں میں اپنے آپ کو کور کیا کرتی تھی. یعنی ان کے حجاب کے دو حصے نہیں تھے، جیسے ہمارے حجاب کے دو حصے ہیں نا، عبایا بھی ہے اور پھر اوپر سے ہم اسکارف پہنتے ہیں. ایک ہی کپڑے میں وہ حجاب کیا کرتی تھیں. تو اسی لیے یہاں اس حدیث میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتی تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوا کرتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر نہیں ہوتی. اوڑھنی یعنی کوئی اسکارف کی قسم ہو یا لمبا دوپٹہ ہو یا چادر ہو، ٹھیک ہے جی. اوڑھنی اس چادر کو کہتے ہیں جس سے عورت اپنا سر اور گردن ڈھانپتی اور چھپاتی ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سر پر چادر یا موٹے دوپٹے لیے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی. اب خواتین نیٹ کا دوپٹہ پہن کے نماز پڑھ رہی ہیں، جارجٹ کا دوپٹہ پہن کر نماز پڑھ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے اسکارف اور شیلاس پہن کے نماز پڑھ رہی ہیں، نماز نہیں ہوتی. بعض دفعہ خواتین اسکارف تو بڑا پہنے ہوئے ہوتی ہیں لیکن اس پورے اسکارف کو کوٹ کے اندر انہوں نے ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو بھی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. نماز میں عورت کا سارا جسم ہی چھپا ہوا ہونا چاہیے، ایون اس کے بال بھی نظر نہیں آنے چاہیے. اور بڑی سی چادر لازمی ہے، کیونکہ اس حدیث میں واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ بالغہ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر نہیں ہوتی. اور اوڑھنی کیسی چادر ہے یہ میں نے آپ کو بتایا، جس سے عورت اپنا سر اور گردن ڈھانپتی اور چھپاتی ہے، سینہ اس سے پورا کورڈ ہوتا ہے. ایک اور روایت آتی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا عورت بغیر تہبند کے صرف کرتے اور دوپٹے میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ اب یہ ام سلمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ عورت بغیر ٹراؤزر کے یا ازار کے صرف کرتے یعنی شرٹ میں اور دوپٹے میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جائز ہے، پڑھ سکتی ہے، جب اس کی قمیص اتنی لمبی ہو کہ اس کے قدموں کی پشت کو ڈھانپ لے. اسے ترمذی، ابو داؤد اور مستدرک للحاکم نے روایت کیا ہے. ایک لانگ گاؤن کی طرح اس نے پہنا ہوا ہے، ایک لانگ میکسی اس نے پہنی ہوئی ہے جو کہ لمبا کرتا کہہ لیں، لمبی قمیص کہہ لیں. بے شک اس نے اندر ٹراؤزر نہیں پہنا تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے. یہ شرٹ کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ پاؤں کی پشت تک لمبا ہونا چاہیے، یعنی پاؤں کا جو فرنٹ ہے وہ اس میکسی سے باہر آ رہا ہے تو خیر ہے، لیکن جو پشت ہے جہاں اینکلٹ پہنی جاتی ہے، پورا جو جہاں ایڑی کا حصہ ہوتا ہے وہ کورڈ ہونا چاہیے. اب یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ خواتین کے پیروں کی پشت بھی چھپی ہوئی ہونی چاہیے نماز میں، ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں ایسی تنگ قمیصیں پہن کر نماز پڑھتی ہیں، بہت ٹائٹ شرٹس ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ایسے تنگ پجامے اور شلوار کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں کہ جب رکوع میں جاتی ہیں تو ٹخنے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایون جو ٹراؤزرز ہیں وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ پنڈلی کا حصہ بھی رکوع میں جاتے ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو نماز میں ایسا لباس ہونا چاہیے کہ آپ اتنے کمفرٹیبل ہوں کہ آپ کا دھیان نماز میں ہی رہے، ورنہ آپ اپنے آپ کو یہاں سے کھینچیں گے اور وہاں سے ٹھیک کریں گے. ابھی میں مسجد گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون جن کا ٹراؤزر بہت چھوٹا تھا، انہوں نے اپنے پاؤں کو موزوں سے کور کیا ہوا تھا، بہت لمبے سے موزے انہوں نے پہن کے رکھے تھے، اس سے انہوں نے کور کیا ہوا تھا. یاد رکھیے گا نماز میں
جو سطر کا حکم ہے نا، اس میں آپ کے جس حصے کو کورڈ ہونا چاہیے وہ کسی بھی چیز سے لپیٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ کسی بھی چیز سے اس کو لپیٹ دیں یا ساکس نما کوئی چیز آپ پہن لیں تو آپ کے جسم کی وہ ساخت تو نظر آئے گی. بڑی چادر میں جو نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے نا، تو عورت کو کمپلیٹلی اپنے آپ کو کورڈ کرنے کا کہا گیا ہے. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سلیو لیس پہنے ہوئے ہوتے ہیں یا ہاف سلیوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے ہاتھوں کو کور کرنے کے لیے موزہ نما کوئی چیز پہن لیتی ہیں خواتین، اور پھر اس کے بعد دوپٹہ بھی بہت چھوٹا سا ہے اور کپڑے بھی بہت ٹائٹ ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ میرا یہ حصہ کسی چیز سے میں نے لپیٹ دیا ہے تو بس اب میری نماز ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہے. شرٹ پہنا ہوا ہے، شرٹ کے اوپر کیا کہا گیا، کیا پہننا ہے؟ بڑی چادر پہننی ہے، اوڑھنی پہننی ہے، جس سے پوری شولڈرز، ہاتھ، ایون یہ حصہ بھی جہاں آپ گھڑی پہنتے ہیں یہ یہاں تک جو ہے یہ کورڈ ہو، اور اسی طرح سے آپ کا سینہ بھی کورڈ ہو، اور آپ کے شولڈرز بھی پوری طرح سے، ہاتھ، سب کچھ کورڈ ہو، آپ کی کمر کورڈ ہو. اب اگر آستین چھوٹی ہے، شلوار چھوٹی اور تنگ ہے، دوپٹہ سلکی ہے یا نیٹ کا ہے یا چھوٹا ہے، تو کہاں سے یہ ساتر لباس ہے؟ ٹھیک ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ ایسے تنگ لباس پہن کر خود کو ڈھانپنے کے لیے کسی چیز سے لپیٹ لیتے ہیں، تو وہ سطر کے تقاضے کو پورا نہیں کرتی. یعنی وہ دوپٹہ چھوٹا ہے یا آستین چھوٹی ہے تو اپنے آپ کو کسی چیز سے ریپ کرتی. ریپ کرنا اور کور کرنا الگ الگ باتیں ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ نماز میں عورت کا پورا جسم کورڈ ہونا چاہیے. بڑی چادر ہو، ڈھیلے اور کھلے لباس ہوں، یہ نماز کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ آپ نماز میں کمفرٹیبل فیل کریں گے ہی نہیں. اب خواہ مرد ہو یا عورت ہو، نماز میں ان کا لباس سطر پوشی کے تقاضوں کو پورا کرے، یہ ان پر واجب ہے. اور اگر لباس سطر پوشی نہیں کر رہا تو نماز باطل ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی. اور ایسی نماز میں کیا خشوع آئے جس میں لباس کو ہی ٹھیک کرنے میں سارا وقت گزر رہا ہے، ہر وقت اس کو سنبھالنے میں ہی آپ بزی ہوں. تو ایسے لباس جو تنگ ہوں اور سطر کے تقاضوں کو پورا نہ کرتے ہوں، ہر وقت نماز میں اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، پھر نماز میں خشوع پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان اپنے آپ کو اس کھیل تماشے سے نہ بچائے. اب آپ کے پاس جتنی بھی ایسے ڈریسز ہیں جس میں آپ کے نیٹ کے دوپٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور شیفون کے دوپٹے ہیں جس میں سے سکن نظر آتی ہے، اول تو وہ دوپٹے کہلانے کے لائق نہیں ہے، پہلی بات. لیکن اگر آپ نے اس کو دوپٹہ سمجھ ہی لیا ہے تو یاد رکھیے گا اس میں نماز نہیں ہوتی. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ساتر لباس نماز کے ٹائم پہ ہی ضروری ہے؟ یہ جو 5 ٹائم نماز کے آپ کو ساتر لباس پہننے کا کہا گیا ہے، کیا بات سمجھ آتی ہے اس سے؟ کہ آپ کو ہر وقت ایسا ہی لباس پہننا ہے؟ اب آپ نماز پڑھنے کے لیے کپڑے چینج تو نہیں کریں گے. آپ کو اور مجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر نماز میں ساتر کپڑے پہننے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے کپڑے ایسے ہی ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور لباس آپ کا ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن اب کوئی سمجھے تو سمجھے اس بات کو، ہر نماز کے وقت ساتر، شائستہ، پروقار، خوشنما اور صاف ستھرا لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس سے یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمیں ہر وقت ایسا ہی لباس پہننا چاہیے، ہمیں 24 گھنٹے اپنے آپ کو ایسے ہی لباس میں رکھنا چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی. اور آج کل آپ اس کا مظاہرہ دیکھ ہی رہے ہیں. شرٹ پہنی ہوئی ہے لڑکیوں نے، لیکن کسی صورت وہ سطر کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی. اتنی تنگ ہے، اتنی شارٹ ہے کہ اس میں سے
یا تو جسم نظر آ رہا ہے باریک ہونے کی وجہ سے، یا پھر تنگ ہونے کی وجہ سے پورا جو جسم کا ایک ایک حصہ ہے وہ واضح ہو رہا ہے، پوری جسمانی ساخت واضح ہو رہی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیا لطف آتا ہے خواتین کو ٹائٹ لباس پہن کے. اچھا آپ نے کبھی ٹائٹ لباس پہنا ہو، کبھی آپ نے بہت کمفرٹیبل ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا ہو، دونوں کی کیفیات میں فرق ہے. کیونکہ جب آپ لباس پہنتے ہیں تو وہ لباس صرف آپ کے جسم کو نہیں ڈھانپتا، وہ آپ کو کمفرٹ بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ تنگ لباس پہن لیں، آپ کا کمفرٹ کم ہو جائے گا یا پھر چلا جائے گا. اور اگر آپ نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے نا، آپ بہت کمفرٹیبل رہتے ہیں. کوئی ایسا لائٹ کلر کا بھی شرٹ پہن لیتے ہیں نا کبھی، اور اس میں سے کچھ جسم کا حصہ جھلک رہا ہو، آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں. کپڑے پہننے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے جیسے کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہیں. تو فیلنگز ہیں یا نہیں ہے نا؟ تو ان فیلنگز کو ہم کیوں خراب کریں؟ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، حلال پیسہ. ایک لباس لیتے ہیں ہم تو ہمارا پیسہ لگتا ہے، پھر اس کو ہم سلواتے ہیں، اس پر کتنی محنت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پہننا نصیب ہوتا ہے. اور پھر اگر وہ لباس اللہ کی مرضی کا نہیں ہے تو بتائیے لباس پہننا کیا بن گیا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بن گیا. اگر لباس عین اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو آپ کا لباس پہننا بھی انشاءاللہ عبادت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایسے دوپٹوں والے کپڑے لیں کہ جو واقعی دوپٹے ہوں. اور ڈیمانڈ جب اتنی بڑھ جائے گی نا عورتوں کی طرف سے کہ بھئی ہمیں بڑے اور فراخ دوپٹے چاہیے ہر سوٹ کے ساتھ، تو یہ جو مارکیٹ میں نیٹ کے دوپٹے، شیفون کے دوپٹے یا چھوٹے دوپٹے جو کہ دوپٹہ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں، وہ آئیں گے ہی نہیں. مارکیٹ میں یہ چیز اویلیبل ہے، اس کا مطلب ڈیمانڈ ہے. اصل میں ہم اپنی خواہش نفس کے آگے اتنا زیادہ ہار جاتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی سوٹ کا اگر پرنٹ اچھا لگ گیا نا، بے شک اس کا دوپٹہ بہت کمپرومائزنگ ہو، ہم لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، جو دوپٹہ بڑا اور لان کا ہے اور اچھا ہے، فراخ ہے، لیکن اس کا پرنٹ اتنا اچھا نہیں ہے، وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے، یہ جو شفون دوپٹے والا سوٹ ہے یہ اتنا اچھا لگ رہا ہے نا، مجھے تو یہی لینا ہے. میں یہ کر لوں گی اور میں یوں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لوں گی اور میں اپنے آپ کو ایسے کور کر لوں گی اور میں نماز کے ٹائم پہ کوئی دوسرا دوپٹہ لے لوں گی. واٹ از دس؟ کیوں اتنے کمپرومائز کرنے ہیں آپ کو دین کے ساتھ؟ اور آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ کیا وہ لباس ہم پہن بھی سکیں گے یا نہیں. مجھے تو پتہ نہیں کیوں اتنا ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ ہم کوئی بھی نافرمانی کریں گے، اگر اس حالت میں ہم اللہ کے پاس چلے گئے تو ہمارا بنے گا کیا؟ کیا ضرورت ہے ہمیں اللہ کو ناراض کرنے کی؟ اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے خواہش نفس کو زیادہ ویلیو کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پیچھے کرتا ہے. اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو اچھے سے جانتے ہوں، بتائیے نافرمانی کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے، کر ہی نہیں سکیں گے. وہ ایک آفیسر کسی سے ملنے گیا، بڑے آفیسر سے ملنے گیا، تو سول ڈریس میں گیا. چوکیدار سے کہا کہ دروازہ کھولو، صاحب سے ملنا ہے. چوکیدار نے کہا جاؤ جاؤ دوسرے راستے سے آؤ. وہ پہچانا نہیں کہ وہ بھی آفیسر ہی ہے. اس نے کہا میں گاڑی پارک کر کے اس راستے سے آئی گیا ہوں اور مجھے بلایا ہے انہوں نے، آپ جا کر بولو کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے. آپ سے کہا نا وہاں سے جاؤ، ہمیں یہی آرڈرز ہیں. تو پھر جیسے اس آفیسر نے کہا کہ میں یہ عہدہ رکھتا ہوں، تو وہ چوکیدار کھڑا ہو گیا، اس نے سلیوٹ مارا. سر آپ پہلے بتا دیتے کہ آپ ہیں. یعنی صرف اور صرف معرفت نے اس کا سیکنڈز میں ایٹیٹیوڈ چینج کر دیا. تو معرفت الہی کتنی ضروری ہے. جب میں اور آپ اللہ کو پہچانیں گے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا لباس پہننے کو کہا ہے، ہماری نماز ہی نہیں ہوتی اس لباس میں کیوں ایسا لباس خریدوں؟ میں کیوں اپنے گھر کے مردوں کی حلال کمائی کو ضائع کروں؟ کیوں میں اپنی محنت کو ضائع کروں؟ کیوں میں مارکیٹ سے ایسا لباس خریدوں اور کیوں میں اپنی خریداری کی وجہ سے ڈیمانڈ کو بڑھاؤں اور پھر آگے بھی وہ چیز آتی رہے گی مارکیٹ میں.
اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ نور کی 31، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، ان کو چاہیے کہ یہ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں. اب وہ اسکارف کی شکل میں ہو. جب آپ باہر نکل رہے ہیں تو چھوٹا اسکارف آپ نہیں پہن سکتے، کیونکہ آج کل دیکھا گیا ہے اتنے چھوٹے چھوٹے اسکارف. اور اگر بڑا اسکارف ہے تو اس پہ اتنی درجنوں پنیں لگا کے اس کو چھوٹا کر دیا. بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ پورا اسکارف پہنیں، کندھوں کو کور کریں، بلکہ ایسے پنز لگائیں کہ اگر تیز ہوا میں بھی آپ چل رہے ہوں تو آپ کا اسکارف کنٹرول میں ہو. جب نماز پڑھ رہے ہوں تو آگے پیچھے پنز لگا لیں تاکہ جو آپ اسکارف میں نماز پڑھیں تو جیسے ہی سجدے میں جائیں تو آپ کا اسکارف اوپر کو نہ آ جائے. کتنی خواتین اسکارف میں یہاں پیچھے کمر کے پاس پہننے لگاتی، پھر جب اس میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں سجدے کے ٹائم پہ ان کا پورا اسکارف سلپ ہو کر آگے آ جاتا ہے، پھر بال بھی نظر آ جاتے ہیں، پھر شولڈرز بھی کھل جاتے ہیں. کبھی انسان بھول جائے تو اور بات ہے، لیکن یہ میری اور آپ کی ہیبٹ میں ہونا چاہیے، کیونکہ سم ٹائمز ہمیں عبایا اسکارف میں نماز پڑھنی پڑتی ہے. اگر آپ اسکارف میں نماز پڑھنے میں کمفرٹیبل نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو پورا کور نہیں کر پاتی ہیں، تو اپنے بیگ میں ہر دفعہ ایک دوپٹہ رکھیں کہ جب بھی مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت پڑے گی اسکارف ہٹا کر تو میں یہ دوپٹہ پہن کے نماز پڑھ لوں گی، کیونکہ خشوع نہیں پیدا ہو سکتا نماز میں. اب ان ساری باتوں کو اتنا ڈیٹیل میں جاننے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم سب ایک فقہی مسئلے کو پڑھ کر آگے بڑھ جاتے، کوئی ایشو ہی نہیں تھا. لیکن یہ بہت اہم باتیں ہیں، بہت اہم باتیں ہیں، اور یہ مسائل لباس سے جو ریلیٹڈ ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. آج کل کی نوجوان نسل نے تو سب سے زیادہ اپنے لباس میں ہی بگاڑ پیدا کر لیا ہے. نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں، مرد ہوں یا عورت، سب کے لباس ایسے ہو گئے ہیں اللہ کی پناہ، ساتر نہیں رہے. اور شیطان کا سب سے پہلا وار انسان پر لباس کی طرف سے ہوتا ہے، پھر اس کا وار نماز سے روکنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن جب مسلمان نماز سے نہیں رکتا تو پھر اب وہ اس کے خشوع کو خراب کرے گا. تیسرا اسٹیپس کا یہی ہے، اگر لباس ساتر ہوگا تو نماز کا احترام برقرار رہے گا، خشوع اور خضوع بڑھے گا. ٹھیک ہے جی، اگر لباس ساتر ہوگا، اللہ کے کہنے کے مطابق ہوگا، تو نماز کا احترام، خشوع اور خضوع بڑھ جاتا ہے، اور ہم اطمینان قلب بھی محسوس کرتے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی نمازی کے لباس کے حوالے سے بات ہو کہ اتنی بھی کیا سختی، اتنی بھی کیا ریجیڈیٹی. اب اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے آج کل تو یہی بہت بڑی بات ہے. آپ لوگوں کو اتنی سختی کرتے ہیں پھر وہ نماز کو ہی چھوڑ دیں گے، تو یہ کوئی معمولی باتیں ہیں؟ لباس کا ساتر ہونا شروط نماز میں سے ہے. اگر لباس ساتر نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہے. عورت نے دوپٹے میں، پراپر دوپٹے میں اگر نماز نہیں پڑھی، اس کی نماز ہی نہیں ہے. تو یہ کوئی چھوٹے مسئلے ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی باتیں ہیں؟ یہ کوئی معمولی باتیں ہیں کہ جس کو ڈسکس نہ کیا جائے، جس کے حوالے سے تربیت نہ کی جائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لباس کو اپنی نشانیوں میں سے کہا ہے کہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو کیسے اس مسئلے کو ہم چھوٹا سمجھتے ہوئے اگنور کر دیں؟ پھر ایک آخری بات یاد رکھیے گا کہ لباس کے فتنے میں صرف وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن کا ایمان بہت کمزور اور ضعیف ہوتا ہے. ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی ڈریسز ہمارے وارڈروب میں ہیں اس کو جا کر چیک کریں، سارے کے سارے ساتر ہونے چاہیے، اور جو سطر کے تقاضوں کو پورا نہ کریں اس کو کاٹ دیں. کسی کے استعمال کے قابل نہیں، کسی کو ہم دے بھی نہیں سکتے. اسپیشلی جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ نے اس بات کا اور زیادہ خیال کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب ہم اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں. جب بھی کسی بڑی پرسنالٹی کے آگے ہمیں جانا ہوتا ہے، اس سے ملنا ہوتا ہے، تو اس کی ملاقات کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو ہم نے پورا کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری نماز میں ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا لباس ساتر ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ پروکار ہونا چاہیے.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اسٹیٹس دیا ہے آپ اس اسٹیٹس کے مطابق لباس پہنے. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی نعمت کا اظہار بندے پر پسند ہے. جو نعمت اس نے اپنے بندے کو دے رکھی ہے اگر وہ اس کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوتا. آپ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود میں رہتے ہوئے بن سنور بھی سکتی ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن جہاں دین آپ کو روک دیتا ہے بس وہاں رک جانا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ لباس بہرحال انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے ظاہر پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے باطن پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. آپ جیسا لباس پہنتے ہیں ویسے ہی آپ کی دل کی کیفیات ہوتی ہیں. اگر آپ نے اللہ کے کہنے کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق لباس پہنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان اور تقوی بڑھے گا. اور اگر آپ نے اللہ کی مرضی کے خلاف لباس پہنا ہے تو لازمی طور پر آپ کا ایمان کم ہوگا، تقوی میں کمی آئے گی، روحانیت میں کمی آئے گی، خشوع میں کمی آئے گی. لہٰذا ہر وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے نماز میں خشوع آئے. ہر وہ کام کرے، ٹھیک ہے، جس میں سب سے پہلی چیز طہارت کا بھرپور اہتمام ہونا چاہیے، آپ کا وضو پراپر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور صحیح لباس ہونا چاہیے، ساتر لباس ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق فلاح پا گئے مومن، اور وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو خاشع ہیں. تو آج ہم اپنے اس ٹاپک کو یہیں پر ہی روکیں گے، انشاءاللہ اس پورے چیپٹر کو اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.